مغرب کا وقت سورج غروب ہوتے ہی، یعنی جب پورا ڈوب جائے. طلوع میں تو ہوتا نا ایک کنارہ نظر آئے، تو یہاں یہ نہیں کہ آدھا ڈوبا ہے تو نماز شروع کر دیں. جب پورا سورج نظر نہ آئے پھر غروب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل وقت تو پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے یلو ہونے سے پہلے، لیکن اگر کسی نے نماز شروع کی ہوئی ہے تو ایک رکعت ہو گئی، پورا ڈوبنے سے پہلے پہلے ہو جائے گی. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم مغرب کی اذان دو تو سورج کے ساتھ ہی جلدی دے دیا کرو، یعنی غروب ہونے کے ساتھ ہی. سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا. ٹھیک ہے، بالکل چھپ جاتا، یہ مطلب ہے. اول وقت اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے تو اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے. یعنی مغرب بھی اتنی جلدی شروع کرتے کہ جب پڑھ چکتے تو بھی ابھی روشنی باقی ہوتی تھی، پورا اندھیرا نہیں ہوتا تھا. سمجھ آئی؟ دوبارہ حدیث سنیے. اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے تو ابھی بھی اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے. یعنی تیر چلایا، وہ جا رہا ہے، پتہ ہے کہاں گرا ہے، وہ نظر آ رہی ہوتی تھی جگہ. ہمارے یہاں جب سورج غروب ہوتا ہے نا اچھی بھلی روشنی ہوتی ہے، یہاں خاص طور پہ کینیڈا میں نے نوٹ کیا سورج غروب ہو چکا ہے لیکن روشنی. تو ہم کہتے نہیں ابھی اندھیرا نہیں ہوا، ابھی نہیں ٹائم ہوا. نہیں، غروب ہوتے ہی شروع کر دیں. جب غروب ہوتے شروع کریں گے، سلام پھیریں گے، اگر آپ نے کرٹن نہیں ابھی اپنے ڈالے تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی آسمان اچھی بھلی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ اول وقت ہے. آخری وقت کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، یعنی وہ پنکش، ریڈش، اورنجش شیڈ نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے. مغرب کو لیٹ نہ پڑھنا. یزید بن ابی حبیب مرثد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے. وہ سفر جہاد میں تھے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان دنوں مصر پر حاکم تھے. تو عقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی. ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور ان سے کہا، اے عقبہ یہ کیسی نماز ہے؟ عقبہ نے کہا، ہم کام میں مشغول تھے. انہوں نے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں. ستاروں کے نکلنے سے پہلے پہلے مغرب پڑھ لے گی تو امت خیر اور بھلائی پر رہے گی. دیکھیے ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ نماز کا صحیح نہ پڑھنا، وقت پر نہ پڑھنا، اور بہت سے مسائل کا حل نماز کو صحیح وقت پر پڑھنا اور صحیح طریقے پر پڑھنا. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، علی صلواتہم یحافظون، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو اگر تم ان احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا لے گا. لیکن ہم اپنی پرائیویٹ لائف میں وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جیسے ہمارا دل چاہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر کیوں ہم پہ مشکل آ رہی ہے. جہاں خرابی نظر آئے نا، کوئی زندگی میں پرابلم نظر آئے تو فوراً نماز کی طرف دھیان دیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ایک دفعہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا تو ابھی عادت میں لانا اس کو مشکل ہے. ابھی یہ مجھے چٹ لکھ کے رکھی ہے کسی نے کہ ابھی تک قیام میں ہاتھ صحیح طرح سینے پر نہیں باندھے جا رہے، ذرا باندھ کے دکھائی سینے پر. ابھی تو صحیح نظر آ رہے ہیں، کسی کسی کا نیچے ہے. دیکھیں سینہ کہاں ہے، یہ پہلے مجھے یہ بتا دیجیے. آپ کہیں گے میرے سینے میں درد ہے یا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے، کیونکہ ذرا نیچے رکھے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ذرا اوپر رکھے تو تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے نا، اٹھا کے رکھنے پڑتے.
تھوڑا کندھے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تھوڑے تھوڑے فرق سے بہت سا فرق پڑ جاتا ہے نماز میں. رکوع میں جب ہم نیچے کرتے، میں تو ابھی تک ہی پریکٹس کر رہی ہوں کہ جب رکوع کروں تو بازو تانت کی طرح ہو، خم نہیں ہونا چاہیے ان میں. ہم ایسے کچھ بن کے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ بازو یوں ہوئے ہوئے ہوتے ہیں رکوع میں، ایسے نہیں کرنے، ان کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی ان کے اندر بل نہیں ہونا چاہیے. کتنا بھی لمبا رکوع کرے کر سکتے ہیں، واقعی کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو کمر پہ بوجھ آتا ہے، نہ پچھلے حصے پہ، نہ آگے، نہ سر پہ، نہ گردن پہ، کہیں بھی بوجھ نہیں آتا. آپ اسٹریٹ کھڑے رہ سکتے ہیں، دیر تک آپ رکوع کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی نا تو کمر کے پرابلم بھی ہوتے ہیں، اور پھر زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ گرنے بھی لگتے ہیں، کیونکہ پوزیشن جو ٹھیک ہے، بیلنس نہیں ہے نا. اس طرح کرنے سے بیلنس ہو جاتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ لیگز کی ساری اکڑن اور کمر کی ساری کھچاؤ سب کچھ دور ہو جاتا ہے. اور واقعی آپ نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں تو ارحنا بہا، جیسے آپ ایک ایکسرسائز اسٹریچز کر کے باہر نکلیں. گردن کو آپ نے نیچے کرنا تھا. آپ دیکھیں جب آپ سیدھے کھڑے ہو کے گردن یوں کرتے ہیں، بالکل یہ جو جیسے کندھوں کے اوپر کھچاؤ ہوتا ہے نا، وہ سارا ٹھیک ہونے لگتا ہے. ان فیل ہونا چاہیے. آپ کریں نا، یعنی سجدے کی جگہ پر دیکھیں، سیدھا رکھ کے آپ کا یہ حصہ جو ہے نا ریلیکس کرتا ہے ایک طرح سے. جب سلام پھیرے اور ایک اگر ہم یوں بس سستی کے مارے پھیر لیں کہ پیچھے کیا ہی نہیں، منہ موڑا ہی نہیں، تو پوری گردن موڑ کے اس طرح لے جانا اور دوسری طرف پوری گردن موڑ کے لے جانا، موڑ کے دیکھیں نا ذرا کتنا فرق پڑتا ہے. شعوری آپ کریں، یعنی یہ چیز جو ہے ادھر سے نظر آنی چاہیے، پیچھے سے یوں، ایسے بھی نہیں. سلام اس اینگل پہ نہیں ہے، سلام اس اینگل پہ ہے. میں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا کہ میں ساری لائف میں اس طرح ہی بیٹھتی رہی ہوں، تھوڑا سا جیسے ایسے جی. تو رکوع صحیح کرنے کی وجہ سے اب میں کافی حد تک سیدھے بیٹھنے لگ گئی. ریسٹ آف دا ڈے پوسچر صحیح ہو جائے. بالکل جی، پوسچر میرا بیٹر ہو گیا ہے الحمدللہ. دوسرا ایک اور میں نے پوچھا تھا کہ میری بیٹی پڑی تھی تھوڑی خم لا کے نا، تو میں نے کہا تم سیدھے رکھو اپنے بازو، تو کہنے لگی کہ امی بازو لمبے میں نہیں کر سکتی. ایسے میں کیا کندھوں کو تھوڑا اچکانا پڑے گا، ہے نا؟ جی تھوڑے سے کندھے آگے ہو جائیں گے ہلکے سے. استاذہ میری ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ تھی فزیو تھراپسٹ کے ساتھ، تو مجھے یہی ایکسرسائزز بتا رہی تھی کیونکہ مجھے بیک میں درد ہوتا تھا، نیک میں. تو جب آخر میں سارا بتا چکی تو میں ہنسنے لگی، کہتی کیا بات ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میں جب سے بڑی ہوئی ہوں مجھے یہ سکھایا گیا، یہ تو ہماری یہ نماز ہے. کہتی ریئلی؟ کہتی یہ تم 5 ٹائم اس طرح ایکسرسائز کرتے؟ میں نے کہا یہ ہماری نماز ہے، یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. میں نے کہا ہم سیدھی طرح کرتے نہیں، حق نہیں ادا کرتے نا، تھوڑی تھوڑی چوری کیے رکھتے ہیں اس میں سے. استاد جیسے ہم نے اسپیشلی جو آخری تشہد میں دیکھا کہ اس طرح رائٹ ہینڈ جو ہے اس کو اوپر کرنا ہے، تو اس سے میں نے دیکھا کہ دعاؤں میں بہت الرٹ ہو کے ہم دعائیں کرتے ہیں. اور جب وہ جملے کے شروع میں انگلی ہلاتے ہیں اور انگلی کو بھی سیدھا رکھنا. میں نے دیکھا لوگ ابھی تک انگلی نیچے ہی رکھے ہوئے اور یا پہ نیچے سے اوپر خوب ہلا رہے ہوتے. نہیں، آپ اس کو سامنے رکھیے، قبلے کی طرف رہنی چاہیے انگلی، اور ہلکا ہلکا جملہ جب شروع ہو تو اس وقت بس ہلا دیں. عشاء کا وقت، شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک. شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک. صحابہ رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے، یعنی 10 بجے تک. 5 بجے اگر سورج غروب ہو تو پہلی تہائی کب ہو جائے گی؟ 10 بجے تک، دوسری پھر 2 بجے تک. اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اول وقت، جوہینا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نماز عشاء اس وقت ادا کر جب رات پوری وادی کے پیٹ کو بھر دے، یعنی جب پوری وادی پہ اندھیرا چھا جائے. آخری وقت، اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. اب صحیح مسلم کی روایت میں، اس روایت میں جس میں حدیث کا نمبر 1419 ہے، نصف اللیل الاوسط آتا ہے، اور دوسری میں الی نصف اللیل آتا ہے. عشاء کو کبھی جلدی پڑھنا اور کبھی مؤخر کر کے پڑھنا. محمد ابن عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے. کب پڑھتے تھے ظہر؟ سورج ڈھل جانے پر. اور عصر اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا، یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی تھی. اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا. اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے، اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے.
عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے اور جب کم ہوتے تو ذرا انتظار کر لیتے. عشاء میں تاخیر پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا کہ دیر سے پڑھ لیں. انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تاخیر فرمائی پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو، یعنی اتنا اجر ملا ہے تمہیں. لیکن ایک مرتبہ پڑھائی، بار بار ایسا نہیں تھا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں پر یہ مشکل ہے، جو کام پر جاتے ہیں انہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے، پھر نیند نہیں پوری ہوتی. ابو موسیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے کسی دوسرے علاقے سے وادی بطحان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، یہ مدینہ سے باہر تھے. چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے ان میں سے چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے. ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن اپنے کسی کام میں مصروف تھے اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ آدھی رات ہو گئی. آخر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی. اپنی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے لیے فرمایا جو موجود تھے ذرا ٹھہرو، خوش ہو جاؤ کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی. معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کون سی فرمائی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹ آئے کیونکہ اس میں ان صحابہ کی خصوصیت تھی. نماز کو نصف رات سے آگے نہیں لے جانا، مؤخر نہیں کرنا. اگر عشاء کی نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو یہ حرام ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز لیٹ کرے. پس اگر وہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل اور غیر مقبول ہے اگر بغیر کسی وجہ کے لیٹ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس نماز کو 1000 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز عشاء کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے تو اس کو 1/3 سے نصف رات تک لیٹ کیا جاتا ہے. یہ عشاء کی نماز کا افضل وقت ہے. اس کو نصف سے لیٹ کرنا حرام ہے کیونکہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے. بس بعض لوگ کیا کرتے ہیں تہجد کے وقت عشاء کے فرض بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر تک وقت ہے. فجر تک نہیں ہے، کب تک ہے؟ آدھی رات تک. عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانعت. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. شفق غائب ہونے کی جو بات ہے، شفق احمر یا شفق ابیض؟ اسود کو ہی دیکھیں گے کہ جب ڈیلے ہو جائے، یعنی وہ وقت جب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز سیاہ ہو جاتی، آتما ڈارکنیس آ گئی، کچھ بھی شفق کا باقی نہیں رہا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، روشنی جا کے نہیں دیتی، اندھیرا ہوتا ہی نہیں کیونکہ عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے. تو اب اس میں مجبوری ہے. کچھ جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ روشنی رہتی ہے اور آگے نارتھ کی طرف چلے جائیں تو وہ تو پھر ایکسیپشنل صورت ہے. ادروائز جو حکم ہے عام طور پر جیسے سعودی عرب کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر تو اندھیرے کا ہی وہ کیا جائے گا. عشاء کی اذان جیسے ہو ویسی نماز پڑھ لینی چاہیے، دیر سے پڑھنی چاہیے کیونکہ آخری بات ہم نے کیا پڑھی، عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا. اچھا کئی لوگ کیا کرتے ہیں، مہمان وغیرہ آ رہے ہیں تو پہلے ہم نماز پڑھ لیں تاکہ پھر خوب سکون سے باتیں کریں گے، جب نیند آئے گی سو جائیں گے. ٹھیک ہے، نماز جائز ہے لیکن افضلیت جو ہے وہ آخری چیز نماز ہونی چاہیے. اور یہ جو حکم ہے یہ ادب اور مینرز یعنی حکم تادیبی ہے، تادیبی امر ہے. ٹھیک ہے، تعبدی نہیں. کل میں نے آپ کو 2 طرح کے اوامر بتائے تھے نا، ایک تعبدی یہ جو لازمی کرنا ہے، یعنی مغرب ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے اب، ٹھیک ہے، یا عشاء کا وقت جو ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے، یعنی شروع میں پہلی تہائی میں پڑھ لیں، نصف رات تک پڑھ لیں، ٹھیک ہے پڑھ لیا آپ، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں لے کے جانا. لیکن عشاء کے بعد باتیں نہ کرنا یہ کیا ہے، تادیبی حکم ہے. کئی دفعہ جب اسٹارم آیا ہوتا ہے یہاں پہ تو سورج کا پتہ نہیں چلتا، تو مغرب کے لیے پھر اگر گھڑی کے حساب سے چلنا ہو تو
کتنے منٹ کا اندازہ پھر رکھنا چاہیے؟ ٹائم داخل ہوا اول وقت کا پڑھ لیا ہے، لیکن تاخیر کے ریفرنس سے پوچھ رہی ہوں کہ مطلب یوزلی کہتے ہیں 15 سے 20 منٹ ہوتا مغرب کا ٹائم، تو جی ہاں اتنا ہی ہے تقریباً 20-25 منٹ تک. لیکن اگر اسٹک ہو گیا کہیں، مجبوری ہو گئی ہے، تو عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک بھی پڑھی جا سکتی ہے. جیسے فجر کے وقت آپ کو روشنی پھیلنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سورج نکلنے سے پہلے تک بھی پڑھ لیں گے، اگرچہ وہ تاخیر کی نماز ہوگی لیکن ادا ہو جائے گی، آپ کی وقت کے اندر ہو جائے گی، فرض پورا ہو جائے گا، حاضری لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح مغرب بھی پڑھنی تو چاہیے ساتھ ہی شروع ہو جائے جب ٹائم، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو عشاء سے پہلے آپ پڑھ لیں. روٹین نہیں بنائے لیکن مجبوری کی وجہ سے، جیسے ٹریفک میں پھنس گئے، کہیں کوئی نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی ہیلپ کرنے لگ گئے، کوئی ڈاکٹر ہے آپریشن تھیٹر میں ہے، کچھ بھی ہے. یعنی یہ تاخیر کے ریفرنس سے یہ کہ 2 منٹ پہلے بھی آپ اپنا نماز سٹارٹ کر لیں، پھر اگلی نماز شروع ہونے سے پہلے. 2 منٹ کا تو پھر کیا پڑھیں گے 2 منٹ میں؟ نہیں رکعت، جیسے آپ نے کہا نا کہ رکعت آپ کو مل جاتی ہے تو نماز ایک رکعت کے لیے بھی کم از کم 4 منٹ تو چاہیے ہوتے ہیں نا، 4-5 منٹ، یا نہیں چاہیے؟ وہ قل هو اللہ کے ساتھ آپ نے کہا تھا نا ایک کیا ہو. میں نے ٹائمنگ کی نہیں ویسے، لیکن ایوریج تو نہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ سچی بات ہے کہ ٹائمنگ کے حساب سے بھی چل رہے ہوتے ہیں نا، ہماری وہ اذان ایپ ہوتی ہے، اذان ہوگی، لیکن تاخیر کے ریفرنس سے پوچھیں. کوشش تو اول وقت کی ہی کرنی چاہیے. تاخیر میں تو پھر اول چیز، پہلا موقع جب آئے ہاتھ تو آپ نماز شروع کر دیں. تاخیر کسی وجہ سے ہونی چاہیے، جو ہی وجہ ختم ہو، جو بھی اب ہے اور کام چھوڑے، پہلے نماز پڑھیں. میرا ایک سینیریو ہے کہ آج کل عشاء کی نماز 6 o'clock ہو جاتی ہے اور مسجد میں 7:30 اس کی جماعت ہوتی ہے، تو میں اپنے بچے کو اس وقت پک کرنے جاتی ہوں. تو کبھی میرا دل چاہتا ہے میں گھر میں پڑھوں، جو ہی اذان ہوئی ہے کیونکہ اپنی پڑھوں، تو میں اس کو کس وقت کروں؟ اس کو جماعت تک مؤخر کروں یا اپنی گھر میں مؤخر کریں تو آپ اسے واپس پک کر کے گھر لا کے اپنی پڑھ لینا. تو میں وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں. جی، تو یہ ہو سکتا ہے میں گھر میں فرض پڑھ لوں اور وہ جو جماعت میں پڑھوں ان کو نوافل میں کر دوں. وہیں پڑھیں، پڑھ تو سکتی ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں. I also have a question. With regards to the ahadith where the Sahabas were waiting for Isha, but Rasulullah delayed it, and they got reward as though they were praying for that entire time. Does that apply even when you're at home? جی، جب انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نا، تو نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے آپ مسجد پہنچ گئے اور جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، اذان کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا ٹائم نماز ہی میں شمار ہوگا. انتظار ایک بھاری چیز ہوتی ہے نا، اور اس وقت پھر ہم بولنے لگتے پتہ نہیں اذان کیوں نہیں دے رہے یار. آپ نے ابھی کہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرنا چاہیے، تو لیٹ پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے مہمان آتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ وہ 12:30 سے پہلے نہیں جائیں گے اور وہ اکثر ویکینڈ پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ایسے میں کیا کریں؟ پڑھ کے بیٹھے پھر، تاکہ پھر قضا نہ کرے. ظاہر ہے پھر بیٹھنا پڑتا ہے. اساتذہ، جو گرمی کے دن جیسے ہوتے ہیں اس میں مغرب کی اذان جو ہے وہ کافی لیٹ ہوتی ہے، مطلب سورج دیر سے غروب ہوتا ہے، تو اس میں جو نصف رات کے ٹائمنگ سے وہ چینج ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو پھر اس وقت ہم اراؤنڈ 12 نہیں لیں گے نا؟ جی نہیں، اس وقت اراؤنڈ 12 نہیں لیں گے، اس وقت دیکھیں گے کب غروب ہو رہا ہے، کب طلوع ہو رہا ہے، اس کے حساب سے. اور جیسے شادیوں وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس موقع پہ کیا کریں؟ عشاء گھر سے پڑھ کر جائیں یا جی اگر آپ کو پتا ہو کہ واپس آنے تک حال خراب ہو چکا ہوگا تو پھر پڑھ کے چلے جائیں، پڑھ کے جانا ہے، یا اگر وہاں جگہ انتظام ہے تو وہاں جا کے بھی پڑھ لیں. کچھ لوگ اکثر نمازوں کا جگہ بناتے ہیں، خصوصاً اگر مغرب بیچ میں آ رہی ہو تو اللہ بھلا کرے ایسے لوگوں کا، کوئی نہ کوئی 1-2 چادر بچھائی دیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کبھی اتنا خرچ کر لیتے ہیں تو 2 چادریں ایکسٹرا لینے میں کیا مشکل ہے؟ ہو سکتا ہے وہ فری میں ہی دے دیں، اور اگر آپ پوچھیں تو دیں گے نا، لیکن اگر آپ پوچھیں ہی نہ تو پھر ان کا تو قصور نہیں. یہ جو ایک رکعت داخل کرنے کی چیز ہے، یہ فجر اور عصر میں ہے صرف یا 5 نمازوں میں؟ 5 نمازوں میں. استاذ 1 گھنٹہ بعد کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں گرمیوں میں، بلکہ میری ایک جاننے والی ہے، میں ان سے کہوں کہ نماز سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا مغرب کے بعد تو نماز ہو گئی. تو یعنی کہ یہ مجھے نہیں، یعنی کہ عشاء کا وقت ہو گیا گھنٹے بعد. جی وہ کہتی میں نے کہیں پڑھا تھا تقریباً 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے بعد نہیں ہوتی. 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً اتنا 1.5 گھنٹہ ایسا ہو جاتا ہے. رمضان میں وہاں پہ مغرب دیر سے پڑھاتے ہیں، کہاں؟ روزہ کھولنے کے بعد حرم میں کافی وقت دیتے ہیں وہ لوگ. نہیں اتنا کوئی زیادہ نہیں دیتے، ہارڈلی 10 منٹ. تو ہاں آج تو پھر صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. عذر کی بنا پر نماز میں تاخیر کرنا. امت کے لیے آسانی
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس سے کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا یہی کہ آپ کی امت کو مشقت نہ ہو. یعنی ونس ان اے وائل ایسا اس لیے آپ نے کیا تاکہ امت کو اگر کوئی مشقت ہے تو نماز جمع کر لے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ جیسے کوئی بیمار ہے, سرجری ہے, ڈاکٹرز ہیں, ڈرائیورز ہیں, یا کوئی بھی ایسا پیشہ ہے کہ جس میں پتا ہے کہ یہ اگلی نماز کے لیے مجھے ٹائم نہیں دیں گے, میں ابھی زور پڑھ کے گئی ہوں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد کہوں گی کہ مجھے اثر پڑھنے دیں, تو روز کا معمول نہیں ہونا چاہیے, لیکن کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے. سوئے رہ جانے یا بھول جانے پر نماز کیسے پڑھی جائے؟ سوئے رہ گئے آپ یا بھول ہی گئے نماز. اون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت سفر میں تھے. وہ سب کے سب نماز فجر کے لیے بیدار نہ ہو سکے اور سورج طلوع ہونے تک سوئے رہے. آپ نے فرمایا تم تو مردہ لوگوں کی طرح تھے, اللہ نے اب وقت گزرنے کے بعد تمہاری روحیں لوٹائی ہیں. یاد رکھو جو آدمی نماز سے سو جائے تو جیسے ہی وہ بیدار ہو اسے پڑھ لے, اسی طرح جو آدمی نماز ادا کرنا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے اسے پڑھ لے. ٹھیک ہے, یہ نہ کہے کہ اچھا میں ظہر کے ساتھ ملا لوں گا, ظہر کو عشاء کے ساتھ ملا لوں. نہیں, اگر ظہر گئی ہے تو عصر کے ساتھ پڑھ لے, عصر گئی ہے تو مغرب کے ساتھ پڑھ لے, مغرب گئی ہے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے. اس کو اگلے دن یا اگلے سال پہ نہ رکھے. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول, تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کاش کہ آپ ہمارے ساتھ پڑاؤ ڈال لیں. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم نماز کے وقت بھی سوتے رہو. بلال نے کہا میں سب کو جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ آرام سے لیٹ گئے. بلال رضی اللہ عنہ اپنی پشت اپنی سواری سے لگا کے بیٹھ گئے, مگر جب ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوا تو وہ بھی سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کا کنارہ نکل چکا تھا. اب وہ کنارے والی بات آ گئی. آپ نے فرمایا بلال تمہارا قول کہاں گیا؟ وہ بولے مجھے آج جیسی نیند کبھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا بے شک اللہ جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو تم پر لوٹا دیتا ہے. اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے لیے اذان دو. اس کے بعد آپ نے وضو کیا. جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. یعنی اس وقت جب سورج نکلنے کے بعد آپ اٹھے تو پھر انتظار کیا کہ سورج روشن ہو جائے, جیسے اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے, اس میں پھر آپ نے نماز پڑھائی. نماز قضا ہونے پر ترتیب سے نماز پڑھنا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا. وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اے اللہ کے رسول سورج غروب ہو گیا اور میرے لیے اثر پڑھنا ممکن نہ ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اثر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا. پھر ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا. آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا. پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز اثر ادا کی. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی. یعنی سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے پڑھائی. فوت شدہ نماز پڑھنے کا طریقہ قضا نماز جسے کہتے ہیں. ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی اور 20 سال تک اسے یاد نہیں آئی تب بھی وہ صرف اسی ایک نماز کا اعادہ کرے گا. یعنی ایک نماز کے بدلے میں ایک ہی پڑھی جائے گی, کئی نہیں پڑھی جائیں گی کہ 20 سال نہیں پڑھی تو 20 پڑھ لوں, نہیں, ایک ہی ہوگی. یعنی کسی نے ایک نماز قضا کی اور بھول گیا, اچانک اس کو 20 سال بعد یاد آیا تو اب کیا کرے گا؟ بس ایک وہ نماز پڑھ لے گا. انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے, اس کا یہی کفارہ ہے. فرمان الہی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. ٹھیک. نماز کے ممنوع اوقات, یعنی جن اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ابن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو یا طلوع ہو تو اس کے مکمل نمایاں ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو. اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہو جائے
تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے نماز شروع نہیں کی تو کیا ہوگا؟ پورا سورج نکلنے کا انتظار کریں، اور اگر شروع کر چکے، ایک رکعت پڑھ لی اور ایک رہتی ہے تو پھر کنٹینیو کر لیں گے، دوسری بھی پوری کر لیں گے. نصف نہار کے وقت، زوال کے وقت. صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا. کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں آپ نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مزید نماز کی ادائیگی سے طلوع آفتاب تک رکے رہو. فجر پڑھ لی ہے، اب کیا نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی نوافل وغیرہ. کب تک؟ جب تک سورج، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور جو قبول بھی ہوتی ہے پڑھ سکتے ہو، یہاں تک کہ سورج تمہارے سر پر نیزے کی طرح کندہ ہو جائے، یعنی زوال کا وقت. پھر اشراق پڑھ سکتے ہو اور پھر رک جاؤ گے جب زوال شروع ہو جائے. جب سورج تمہارے سر پر سیدھا ہو جائے تو یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سورج تمہاری دائیں جانب کو چھوڑ کر ڈھل جائے. جب وہ تمہاری دائیں جانب سے ڈھل جائے تو نماز پڑھو. اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول کی جاتی ہے، حتیٰ کہ تم عصر کی نماز پڑھو. پھر عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو. پھر ہے عصر کے بعد. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمس مقام میں عصر کی نماز پڑھائی. پھر فرمایا، تحقیق یہ نماز تم میں سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل پر مقرر کی گئی تھی، مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا، بر وقت ادا نہیں کیا. جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. اس کے بعد نفل نماز جائز نہیں حتیٰ کہ شاہد طلوع ہو. شاہد سے مراد ستارہ، یعنی ستارہ وہ نظر آنے لگے تو مغرب ہو جاتی ہے، تو پھر سورج بلند ہو تو عصر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں. حضرت علی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا، اللہ یہ کہ سورج اونچا ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے کہ جیسے آپ کو استخارہ کرنا ہے یا کوئی اور، تو دھوپ پیلی ہونے پہ آپ نہیں کریں گے، آپ اس وقت پڑھ لیں گے. یا آپ کی ظہر کی سنتیں رہتی ہیں تو وہ آپ عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں. جب یہ کہا ہے نا آپ نے کہ ایک کنارہ سورج غروب ہو جائے تو پورے غروب ہونے تک ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب دھوپ پیلی ہو جاتی؟ نہیں، دھوپ پیلی ہوتی ہے تو نظر آ رہی ہوتی ہے. نہیں، یہ کب ٹائم کب شروع ہوتا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی. آپ نے کبھی سورج طلوع غروب دیکھا؟ جی سر، طلوع سمجھ آ جاتا ہے، غروب کی بات کر رہی، وہ نہیں سمجھ آتا. غروب سمجھ نہیں آتا؟ جی دیکھیے، افق کی لکیر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، جی، جس میں سورج نیچے جاتا ہے. جب سورج نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اگر صرف ایک حصہ بھی نیچے چلا گیا نا اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا پہلی رات کا چاند ہے نا، وہ سمجھے سورج کا کنارہ اتنا ہی ہوتا ہے. جی، اگر اتنا اندر چلا گیا یا آدھا اندر چلا گیا تو پھر جب تک پورا نہیں غروب ہوگا تو مغرب نہیں ہوگی. اب سمجھ آئی؟ جی، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. اس میں ایک ورڈ یوز ہوا تھا، سبب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. سبب کی نماز یہی ہے، جیسے حرم میں داخل ہوئے آپ، جیسے استخارہ کی ضرورت پیش آ گئی، جیسے ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی، آپ یہاں سے نکل گئے کیونکہ گاڑی جا رہی تھی، گھر پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے عصر پڑھی اور پھر ظہر کی سنتیں بھی پڑھ لی. تو تحیت المسجد ہوئی یا طواف کے نفل؟ جی ہاں، طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں. اندر چلی گئی، اب آپ کا مغرب شروع ہوا. جی ہاں، اور جب یہ یہاں پر ہے اور جا رہی ہے نیچے تو یہ وہ ممنوع ٹائم ہے، لیکن عصر آپ کی لیٹ ہو گئی ہے، اب آپ اس پورشن میں پڑھ سکتے ہیں عصر؟ شروع نہیں کر سکتے. عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر ظہر قضا ہوئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور بھی قضا نمازیں فجر کی، مغرب کی، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے. جو یاد آ گئی اچانک، جی ہاں، یاد آ گئی اگر وہ پڑھ. یہ ظہر کی سنت قضائی تو پڑھ رہے ہیں. میں قضا نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے بہت سے لوگوں نے جب فرض ہوئی نمازیں پڑھنا نہیں شروع کی، بعد میں انہوں نے شروع کی، تو جو پہلے ان کی نمازیں مس ہوئیں، کیا وہ سب قضا ہوتی ہیں، جو قضاء عمری جس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دے اور قضا کب کر لے؟ بعد میں کر لے.
اسی طرح حج اگر کسی نے نہیں کیا خود اور اس پر فرض تھا اور فوت ہو گیا تو کیا کرے؟ کوئی اور اس کے قضا کر دے، حج بدل کر دے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اگر خود نہیں دی انسان نے تو شوہر اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایک عورت اپنا زیور بیچنا نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹ جائے گا، انگوٹھی نکل جائے گی، سیٹ خراب ہو جائے گا، تو ہسبینڈ کہتا ہے چلو میں تمہاری طرف سے دے دیتا ہوں، ہو گئی زکوٰۃ. لیکن نماز کے بارے میں نہ تو کوئی اور ہماری نماز پڑھ سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی پڑھ سکتا ہے، جیسے حج مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے انسان کا، حج بدل جو ہے. ٹھیک ہے. روزہ جو ہے وہ بھی مرنے کے بعد کوئی اور ہماری طرف سے رکھ سکتا ہے، ہمارے وارثوں میں سے. اگر کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جو نہیں رکھ پایا تو بعد میں خصوصاً نظر کے روزے کی قضا دی جا سکتی. قرض کوئی رہ گیا ہے تو کوئی اور ادا کر سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے. بھول گیا یا ایک دن کی کوئی نماز کسی مجبوری سے چھوٹ گئی تو اسی دن ادا ہو جائے گی. لیکن جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ بڑھاپے میں ساری قضائیں پڑھ لیں گے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب توبہ استغفار ہے، رو رو کے معافیاں مانگنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، خوب خوب نیکیاں کرنی ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کفارہ بدلہ اس کی شکل میں آ جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے کچھ بتایا کیوں نہیں گیا؟ حالانکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے وقت پر ہی ادا کریں. روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ جو ہے اپنے وقت پر ہی فرض ہے، بعد میں ادا نہیں ہوگا. نہیں، اگر بیمار ہے کوئی مجبوری بعد میں ہو جائے گا، لیکن نماز کا نہیں. حیض کی نمازیں بھی نہیں لوٹانے کا حکم. نفاس کی نمازیں 1 مہینے کی نمازیں جاتی ہیں، یہ 40 دن کی، تو بعد میں ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.